یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہیں سمجھیں گے۔ یقیناً اللہ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ ہاں، وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم ہی نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں۔ برا وقت انہی پر پڑنے والا ہے اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور بعض اہل دیہات میں ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والے دیہاتیوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں کہ نفاق میں اڑے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ بلا شبہ اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو پہلے ہی سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھا جائیں گے کہ بجز بھلائی کے اور ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یا پھر ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے کو ہی ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش ہو جائیں تو خیر، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے، تو تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بی پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کو تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔
पैगंबर को और दूसरे मुसलमानों को जायज़ नहीं कि मुशरिकीन के लिए मगफिरत की दुआ मांगे, अगरचे वो रिश्तेदार ही हों, इस अमर के ज़ाहिर हो जाने के बाद कि ये लोग दोज़खी हैं। और इब्राहीम का अपने बाप के लिए दुआ मगफिरत मांगना वो सिर्फ वादे के सबब से था जो उन्होंने उससे वादा लिया था। फिर जब उन पर ये बात जाहिर हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो वो उससे बिल्कुल बेताल्लुक हो गए। वाकई इब्राहीम बड़े नरम दिल और बुर्दबार थे, और अल्लाह ऐसा नहीं करता कि किसी कौम को हिदायत करके बाद में गुमराह कर दे, जब तक कि उन चीज़ों को साफ साफ ना बतला दे जिनसे वो बचे। बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानता है। बिलाशुबा अल्लाह ही की सल्तनत है आसमानों और ज़मीन में, वही जिंदा करता है और मारता है, और तुम्हारा अल्लाह के सिवा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार है। अल्लाह ने पैगंबर के हाल पर तवज्जो फरमाई और मुहाजिरीन और अंसार के हाल पर भी, जिन्होंने ऐसे तंगी के वक्त पैगंबर का साथ दिया, इसके बाद कि उनमें से एक गिरोह के दिलों में कुछ तजल्जुल हो चला था। फिर अल्लाह ने उनके हाल पर तवज्जो फरमाई। बिलाशुबा अल्लाह उन सब पर बहुत ही शफीक मेहरबान है। और 3 शख्सों के हाल पर भी जिनका मामला मुलतवी किया गया था, यहाँ तक कि जब जमीन बावजूद अपनी फराखी के उन पर तंग होने लगी और वो खुद अपनी जान से तंग आ गए, और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कहीं पनाह नहीं मिल सकती बजिस इसके कि उसी की तरफ रुजू किया जाए। फिर उनके हाल पर तवज्जो फरमाई ताकि वो आइंदा भी तौबा कर सके। बेशक अल्लाह बहुत ही तौबा कबूल करने वाला बड़ा रहम वाला है। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। मदीने के रहने वालों को और जो देहाती उनके गिरद पेश हैं, उनको ये ज़ेबा न था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर पीछे रह जाए, और ना ये कि वो अपनी जानों को उनकी जान से अजीज समझे। ये इस सबब से कि उनको अल्लाह की राह में जो प्यास लगी और जो तकान पहुंची और जो भूख लगी, और जो किसी ऐसी जगह चले जो कुफ्फार के लिए मौजब गैस बना हो, और दुश्मनों की जो कुछ खबर ली, उन सब पर उनके नाम नेक काम लिखा गया। यकीनन अल्लाह मुहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करता। और जो कुछ छोटा बड़ा उन्होंने खर्च किया और जितने मैदान उनको तय करने पड़े, ये सब भी उनके नाम लिखा गया, ताकि अल्लाह उनके कामों का अच्छे से अच्छा बदला दे। और मुसलमानों को ये ना चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों, सो ऐसा क्यों ना किया जाए कि उनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे, ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करें, और ताकि वो लोग अपनी कौम को जबकि वो उनके पास आए डराएं, ताकि वो डर जाएं। ऐ ईमान वालों, उन कुफ्फार से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं, और उनको तुम्हारे अंदर सख्ती पाना चाहिए, और ये यकीन रखो कि अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो बाज़ मुनाफिकीन कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान को ज़्यादा किया है। उस सूरत ने उनके ईमान को ज़्यादा किया है और वो खुश हो रहे हैं। और जिनके दिलों में रोग है, उस सूरत ने उनमें उनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी, और वो हालत कुफर ही में मर गए। और क्या उनको नहीं दिखाई देता कि ये लोग हर साल एक बार या 2 बार किसी न किसी आफत में फंसते रहते हैं, फिर भी ना तौबा करते हैं ना नसीहत कबूल करते हैं। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तुमको कोई देखता तो नहीं, फिर चल देते हैं। अल्लाह ने उनके दिलों को फेर दिया है इस वजह से कि वो बेसमझ लोग हैं। तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारी जिन से हैं, जिनको तुम्हारी मस्जिद की बात निहायत गिरा गुजरती है, जो तुम्हारी मुनफियत के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, ईमानदारों के साथ बड़े ही शफीक और मेहरबान हैं। फिर अगर वो रूगर्दानी करें तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया है और वो बड़े अर्श का मालिक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये पुरहिकमत किताब की आयतें हैं। क्या उन लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ है कि हमने उनमें से एक शख्स के पास वही भेज दी है कि सब आदमी को डराइए, और जो ईमान ले आए उनको ये खुशखबरी सुनाइए कि उनके रब के पास उनको पूरा मर्तबा मिलेगा। काफिरों ने कहा कि ये शख्स तो बिलाशुबा सरी जादूगर है। बिलाशुबा तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 रोज में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर कायम हुआ। वो हर काम की तदबीर करता है, उसकी इजाजत के बगैर कोई उसके पास सिफारिश करने वाला नहीं। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, सो तुम उसकी इबादत करो। क्या तुम फिर भी नसीहत नहीं पकड़ते? तुम सबको अल्लाह ही के पास जाना है। अल्लाह ने सच्चा वादा कर रखा है। बेशक वही पहली बार भी पैदा करता है, फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, ताकि ऐसे लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए इंसाफ के साथ जजा दे। और जिन लोगों ने कुफर किया उनके लिए उनके कुफर की वजह से खौलता हुआ पानी पीने को मिलेगा और दर्दनाक अजाब होगा। वो अल्लाह ऐसा है जिसने आफताब को चमकता हुआ बनाया और चांद को नूरानी बनाया, और उसके लिए मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों की गिनती और हिसाब मालूम कर लिया करो। अल्लाह ने ये चीजें बेफायदा नहीं पैदा की, वो ये दलाइल उनको साफ साफ बतला रहा है जो दानिश रखते हैं।
बिला शुबा रात और दिन के यके बाद दीगरे आने में और अल्लाह ने जो कुछ आसमान और जमीन में पैदा किया है उन सब में उन लोगों के वास्ते दलाइल हैं जो अल्लाह का डर रखते हैं। जिन लोगों को हमारे पास आने का यकीन नहीं और वो दुनियावी जिंदगी पर राजी हो गए हैं और उसमें जी लगा बैठे हैं, और जो लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं, ऐसे लोगों का ठिकाना उनके अमाल की वजह से दोज़ख है। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, उनका रब उनको उनके ईमान के सबब हिदायत करेगा। निमत के बागों में जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, उनके मुंह से ये बात निकलेगी सुबहान अल्लाह, और उनका बाहमी सलाम ये होगा अस्सलामु अलैकुम, और उनकी आखिर बात ये होगी कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है। और अगर अल्लाह लोगों पर जल्दी से नुकसान वाक़ कर दिया करता जिस तरह वो तालिब खैर के लिए जल्दी मचाते हैं, तो उनका वादा कभी का पूरा हो चुका होता। सो हम उन लोगों को जिनको हमारे पास आने का यकीन नहीं है उनके हाल पर छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी में भटकते रहें। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमको पुकारता है, लेटे भी, बैठे भी, खड़े भी। फिर जब हम उसकी तकलीफ उससे हटा देते हैं तो वो ऐसा हो जाता है गोया उसने अपनी तकलीफ के लिए जो उसे पहुंचती थी कभी हमें पुकारा ही ना था। इन हद से गुजरने वालों के अमाल को उनके लिए इसी तरह खुशनुमा बना दिया गया है। और हमने तुमसे पहले बहुत से ग्रोहों को हलाक कर दिया जबकि उन्होंने जुल्म किया, हालांकि उनके पास उनके पैगंबर भी दलाइल लेकर आए और वो ऐसे कब थे कि ईमान ले आते। हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। फिर उनके बाद हमने दुनिया में बजाय उनके तुमको जानशीन किया ताकि हम देख लें कि तुम किस तरह काम करते हो। और जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं जो बिल्कुल साफ साफ है, तो ये लोग जिनको हमारे पास आने की उम्मीद नहीं है यूँ कहते हैं कि इसके सिवा दूसरा कुरान लाइए या इसमें कुछ तरमीम कर दीजिए। आप यूँ कह दीजिए कि मुझे ये हक नहीं कि मैं अपनी तरफ से इसमें तरमीम कर दूँ, बस मैं तो उसी का इत्तबा करूंगा जो मेरे पास वही के जरिए से पहुंचा है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा रखता हूं। आप यूं कह दीजिए कि अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ना तो मैं तुमको वो पढ़कर सुनाता और ना अल्लाह तुमको उसकी इतला देता, क्योंकि इससे पहले तो एक बड़े हिस्से उम्र तक मैं तुम में रह चुका हूँ। फिर क्या तुम अकल नहीं रखते? सो उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झूठा बतलाए। यकीनन ऐसे मुजरिमों को फलाना होगी। और ये लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो ना उनको जरर पहुंचा सके और ना उनको नफा पहुंचा सके, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारशी हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज की खबर देते हो जो अल्लाह को मालूम नहीं, ना आसमानों में और ना जमीन में। वो पाक और बरतर है उन लोगों के शिर्क से, और तमाम लोग एक ही उम्मत के थे। फिर उन्होंने इख्तलाफ पैदा कर लिया, और अगर एक बात ना होती जो आपके रब की तरफ से पहले ठहर चुकी है, तो जिस चीज में ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं उनका कतई फैसला हो चुका होता। और ये लोग यूं कहते हैं कि उन पर कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल होती। सो आप फरमा दीजिए कि गैब की खबर सिर्फ अल्लाह को है। सो तुम भी मुंतजिर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूँ। और जब हम लोगों को इस अमर के बाद कि उन पर कोई मुसीबत पड़ चुकी हो किसी नेमत का मजा चखा देते हैं, तो वो फौरन ही हमारी आयतों के बारे में चालें चलने लगते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह चाल चलने में तुमसे ज्यादा तेज है, बिलयकीन हमारे फरिश्ते तुम्हारी सब चालों को लिख रहे हैं। वो अल्लाह ऐसा है कि तुमको खुश्की और दरिया में चलाता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में होते हो, और वो कश्तियाँ लोगों को मुवाफिक हवा के जरिए से लेकर चलती हैं, और वो लोग उनसे खुश होते हैं। उन पर एक झोंका सख्त हवा का आता है और हर तरफ से उन पर मौजें उठती चली आती हैं, और वो समझते हैं कि अब घर गए। उस वक्त सब खालिस एतकाद करके अल्लाह ही को पुकारते हैं कि अगर तू हमको उससे बचा ले तो हम जरूर शुक्रगुजार बन जाएंगे। फिर जब अल्लाह उनको बचा लेता है तो फौरन ही वो जमीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं। ऐ लोगों, ये तुम्हारी सरकशी तुम्हारे लिए वबाल होने वाली है। दुनियावी जिंदगी के चंद फायदे हैं, फिर हमारे पास तुमको आना है, फिर हम सब तुम्हारा क्या हुआ तुमको बतला देंगे। बस दुनियावी जिंदगी की हालत तो ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे जमीन की निबातात जिनको आदमी और चौपाई खाते हैं खूब गुंजान होकर निकली, यहाँ तक कि जब वो जमीन अपनी रौनक का पूरा हिस्सा ले चुकी और उसकी खूब ज़िबाइश हो गई और उसके मालिकों ने समझ लिया कि अब हम इस पर बिल्कुल काबिज हो चुके हैं, तो दिन में या रात में उस पर हमारी तरफ से कोई हुक्म आ पड़ा। सो हमने उसको ऐसा साफ कर दिया कि गोया कल वो मौजूद ही न थी। हम इसी तरह आयत को साफ साफ बयान करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो सोचते हैं, और अल्लाह सलामती के घर की तरफ तुमको बुलाता है और जिसको चाहता है राह रास्त पर चलने की तौफीक देता है। जिन लोगों ने नेकी की है उनके वास्ते खूबी है और मजीद बरा भी, और उनके चेहरों पर ना स्याही छाएगी और ना जिल्लत। ये लोग जन्नत में रहने वाले हैं, ये उसमें हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बद काम किए उनकी बदी की सजा उसके बराबर मिलेगी, और उन पर जिल्लत छाएगी, उनको अल्लाह से कोई न बचा सकेगा। गोया उनके चेहरों पर अंधेरी रात के परत लपेट दिए गए हैं।
یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ جھوٹ باندھا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ سو یہ ہے اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے؟ پھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ یوں کہیے کہ کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ خود ہی کہیے کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے کہ حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے۔ تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوچے؟ بس تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یقیناً اللہ کو سب خبر ہے۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر گڑھ لیا ہو، بلکہ یہ تو بالکل ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور سب کتابوں کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی بات شک کی نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گڑھ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تو پھر تم اس کے مثل ایک ہی صورت لاؤ، اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطے علمی میں نہیں لائے، اور ابھی ان کی حقیقت اس پر کھلی ہی نہیں۔ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لیجئے ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور آپ کا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر آپ کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو آگ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں گو ان کو سمجھ بھی نہ ہو؟ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کو تک رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو؟ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو جمع کرے گا، کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک حد گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو کھڑے ہوں۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو فوت کر دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب افعال پر گواہ ہے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ جاتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع اور ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے سے رکھ سکتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا پھر جب وہ آ پڑے گی اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے۔ اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں قسم ہے میرے رب کی، وہ واقعی سچ ہے اور تم کسی طرح اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہر جان کے پاس جس نے ظلم کیا ہے اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پیشانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو جتنی بھی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملک ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے لوگ علم ہی نہیں رکھتے۔ وہی جان ڈالتا ہے اور وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے،
اور رہنمائی کرنے والی اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے قدرے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا، پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر افطرا ہی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور آپ کسی حال میں ہوں اور منجملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرا برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا جانتا ہے۔ یاد رکھو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں، جس چیز کی اتباع کر رہے ہیں، محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں، وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ تحقیق اس میں ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ کیا اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا نفع اٹھانا ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور آپ ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکا کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم کو اعراض ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔ پھر نوح کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا، یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں میں مہر لگا دیتا ہے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، سو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقیناً یہ صریح جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹاؤ جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، اور ہم تم دونوں کو کبھی نہ مانیں گے؟ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ سو جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے۔ اللہ فسادیوں کا کام درست نہیں کرتا، اور اللہ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم لوگ برا ہی مانے۔ بس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند آدمی ہی مان لائے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے احکام سے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور یقیناً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑا ہوا تھا۔ اور موسیٰ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے واسطے فتنہ نہ بنا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیں۔ اور موسیٰ نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔
اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، سو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا۔ یقینی بات ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارے پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یقیناً وہ لوگ جن کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ جائیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس کی قوم کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائے؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا کیا تو تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو وہ اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکوم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ پھر اسی کی طرف متوجہ ہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اس اللہ سے چھپا سکے۔ سن رکھو جس وقت وہ اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے۔